إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ درود پاک ایک ایسا خزانہ ہے کہ اگر اس کی باطنی کیفیات ہمیں پتہ چل جائیں تو ہم سانس لینا تو بھول سکتے ہیں، درود پڑھنا کبھی نہ بھولیں۔ اور آج تو رمضان شریف کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ درود پاک ایک ایسا سودا ہے جس میں نفع ہی نفع ہے، اور اعمال کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ میرا یہ عمل قبول ہوا ہے یا نہیں، لیکن درود پاک جب پڑھا جاتا ہے یہ قبول ہی قبول ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ احسان فرمایا کہ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جنت کمانے کا موقع عطا فرما دیا ہے، گناہ بخشوانے کا موقع عطا فرما دیا ہے۔ ہمارے کئی بھائی پچھلے سال رمضان شریف میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے کئی رشتہ دار، لیکن اس سال انہیں ماہ رمضان نصیب نہیں ہوا۔ ہمیں نصیب ہے تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں بھرپور طریقے سے شرعی احکام پر عمل کریں گے۔ واہ کرم کیتا رحمان ول آیا ماہ رمضان، اللہ نے احسان کیا ہے کہ ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان عطا فرمائے۔ پنجابی نے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ واہ کرم کیتا رحمان ول آیا ماہ رمضان، کرو شکر خدا لکھ واری ہائی جس دی انتظاری، اج آ گیا او ذی شان، واہ کرم کیتا رحمان ول آیا ماہ رمضان۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو بھوک سے جو آزمانا ہے اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ گھر میں کھانا موجود ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ جب تک سورج نہ ڈوبے تم نے کھانا نہیں استعمال کرنا۔ تو بھوک کے ذریعے اہل ایمان کو آزمایا جا رہا ہے، تو جو اس آزمائش میں پورے ہوئے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ المستطرف میں حدیث پاک ہے کہ اگر زمین کو زبان مل جاتی تو روزے دار جس زمین پہ بیٹھتا، جس زمین پہ چلتا، زمین کا ہر ٹکڑا اسے خوشخبری دیتا کہ اے روزے دار مبارک ہو، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے۔ جو بھوک کی آزمائش میں پورے اترے، قرآن کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں۔ اور حدیث پاک ہے کہ روزے دار کے پاس کان نہیں ورنہ زمین کا ہر ٹکڑا اسے جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ اور المستطرف میں ہی حدیث پاک ہے کہ جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نفلی روزہ رکھا، فرضی روزہ نہیں، نفلی روزہ رکھا،
تو اس نفلی روزے کا آخرت میں جو اجر دیا جائے گا، اس اجر پر مومن کو اتنی خوشی ہوگی کہ اگر زمین کے حجم جتنا سونا کسی کو دیا جائے، جتنا زمین کا حجم ہے اتنا سونا کسی شخص کو دیا جائے تو اس کا دل تھوڑا خوش ہوگا، نفلی روزے کے اجر پر مومن آخرت میں زیادہ خوش ہوگا۔ اگر نفلی روزے کا یہ اجر ہے تو فرضی روزے کا مقام کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جب روزے دار قبروں سے اٹھیں گے، ان کے منہوں سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ بسا اوقات روزے کی وجہ سے جوف معدہ سے ایک بدبو اٹھتی ہے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے۔ قیامت کے دن جب روزے دار اٹھیں گے تو ان کے منہوں سے خوشبو آ رہی ہوگی، وہ جب بولیں گے ان کے لفظوں سے خوشبو پھیلے گی۔ اور حدیث پاک ہے للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے بھوک برداشت کرنے والے کے لیے، جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ایک خوشی تو ہوگی جب دنیا میں تم روزہ افطار کرو گے، اور دوسری خوشی ہوگی جب قیامت میں رب کا دیدار کرو گے۔ وہ کیسی خوشی ہوگی؟ لوگ دنیا کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، مادیت کی نظر سے دیکھتے ہیں، بعض لوگ دنیا کو نفس کی نظر سے دیکھتے ہیں، خواہشات کی نظر سے دیکھتے ہیں، بعض لوگ اس دنیا کو شیطان کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آئیں دنیا کو حضور کی نظر سے دیکھیں کہ میرے آقا کریم نے اس دنیا کو کس نگاہ سے دیکھا ہے۔ آئیں دنیا کو قرآن اور حدیث کی نظر سے دیکھیں۔ تو آج کے حوالے سے بات عرض کر رہا ہوں، روزے دار کو قیامت کے دن رب کا دیدار ہوگا، جنت میں رب کا دیدار ہوگا۔ تو زندگی اس سرشاری میں گزاریں کہ ہم رب کے دیدار کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ شخص بڑا بدبخت ہے جو دل تو رکھتا ہے لیکن دل میں اللہ کی محبت نہیں رکھتا، وہ کھوکھلا ہے۔ اور وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت کا کوئی ایک ذرہ بھی موجود ہے۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی محبت کا ذرہ، تو اس میں اہل اللہ شامل ہے۔ حضور کی محبت اللہ کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت، قرآن کی محبت، مسجد کی محبت، یہ سب اللہ کی محبت کے ہی مظاہر ہیں۔ تو وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت پائی جاتی ہے، اللہ کے رسول کی محبت پائی جاتی ہے۔ تذکرہ مشائخ نقشبندیہ میں ہے، دلی کے مشہور بزرگ ہیں شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے عظیم مشائخ میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے دل پہ دوزخ کا ڈر، اس کا غلبہ ہو گیا، عذاب کا جو ڈر ہے اس کا غلبہ ہو گیا میرے دل پہ، اور جب میں دینی اعمال ادا کر رہا ہوتا اس وقت بھی میرے دل پہ عذاب کا ڈر اور دوزخ کا ڈر رہتا۔ تو ایک رات خواب میں حضور تشریف لائے اور مسکراتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، جس دل میں میری محبت ہے اسے دوزخ میں نہیں جلایا جائے گا۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو۔ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ آج میں نے جو سورہ علم نشرہ کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ سے دل لگانے کا حکم ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے محبوب جب آپ اپنے فرائض منصبی سے فارغ ہوں، کار نبوت سے فارغ ہوں، دین مکمل پہنچا دیا ہے لوگوں تک، فَانْصَبْ،
تو تقرب الہی کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کریں، پہلے سے زیادہ محنت کریں۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ مخاطب حضور ہیں لیکن حکم امت کے لیے ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم اپنے کاموں سے، فرائض سے فارغ ہوو تو اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھو، فَانْصَبْ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پہلے سے بڑھ کے محنت کرو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور دل اپنے رب سے ہی لگاؤ۔ تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ، یہ فعل معذوف سے متعلق ہے اور فعل معذوف ہے فرغب۔ تو آپ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے فرغب الی ربک فرغب، دل اپنے رب سے لگاؤ، دل اپنے رب سے لگاؤ، لگاؤ دل اپنے رب سے، اپنے رب سے ہی دل لگاؤ۔ رب ہی اس لائق ہے کہ اس سے دل لگایا جائے۔ تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی وی بیلی۔ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے رب سے دل لگا لیا۔ عام دنوں میں ذرا مشکل ہے کہ ہم ایک طرف سے دل ہٹا کے دوسری طرف لگائیں۔ حضرت پیر بلے شاہ قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرشد کریم حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں گئے اور عرض کیا حضور تصوف کیا ہے، سلوک کیا ہے، رب کیسے مل سکتا ہے، میں کیسے رب کا مقرب بن سکتا ہوں، رب کو کیسے پا سکتا ہوں؟ تو حضرت شاہ عنایت قادری نے فرمایا بلیا رب دا کی پامنا، ادھروں پٹنا تے ادھر لاونا۔ بوٹا لگا ہوئے نا ایک جگہ ادھر سے اکھیڑ کے دوسری جگہ لگانا۔ بلیا رب دا کی پامنا، ادھروں پٹنا تے ادھر۔ دل دنیا میں لگا ہوا ہے، یہاں سے ہٹا کے رب سے لگانا۔ توجہ پہلے بٹتی ہے پھر ہٹتی ہے۔ دنیا کی مصروفیات ہماری توجہ کو رب سے ہٹا دیتی ہیں۔ ماہ رمضان ادھر توجہ کروا رہا ہے جدھر توجہ کرنے کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ روزے سے فارغ ہوئے ہو، اب تراویحوں کی تیاری کرو۔ تراویحوں کا لفظ سن کے تو واسطے ہی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ جب صرف دل لگانے کی بات تھی پھر تو بڑے شوق سے کہہ رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پر یاد رکھیں گلا نال تے ہر کوئی لائی پھردا ہے کہ میرا دل لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں لگا ہوا ہے۔ گلا نال تے ہر کوئی لائی پھردا ہے، لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں۔ شعب الایمان میں حدیث پاک ہے کہ نماز تراویح جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، ایک سجدے پہ اللہ کریم اسے 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور ایک موتی سے بنا ہوا محل اس کے لیے تیار فرما دیتا ہے۔ ایک ہی موتی سے، کوئی اور اینٹ شینٹ نہیں اس میں لگائی، ایک ہی موتی سے محل بن گیا۔ دوسری حدیث پاک میرے آقا کریم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، تمہارے اوپر ضروری ہے، لازم ہے کہ رات کو قیام کرو، اختیار کرو قیام اللیل۔ رات کے وقت رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، اسے عادت بناؤ۔ فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور یہ قیام تمہیں رب کے قریب کر دے گا۔ اس کی تشریح میں پچھلے جمعے کر چکا ہوں کہ ہر سجدہ قرب الہی کا ایک مقام طے کروا دیتا ہے۔ نماز تراویح کے سجدے سے پہلے بندہ جس مقام پہ ہوتا ہے، سجدے کے بعد اس سے اگلے مقام پہ چلا جاتا ہے، روح اس سے اگلے مقام پہ فائز ہو جاتی۔ فرمایا ہوا قربۃ الی ربکم، کہ یہ جو نماز، یہ قیام ہے رات کے وقت رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، یہ رب کے قرب کا باعث ہے۔ تیسری فضیلت وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، یہ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کروا دے گا۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو نماز تراویح ادا کرتے ہیں اللہ اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مکفر للسیئات،
فرمایا اس قیام کی برکت سے صغیرہ گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ 3 فضیلتیں ہو گئیں۔ چوتھی فضیلت وَمَنْہَاتٌ لِلْآثَامِ، فرمایا جب تم قیام کرو گے یہ قیام تمہیں آئندہ گناہوں سے روک دے گا۔ تو دونوں طرف اس کے اثرات ہیں، مکفر للسیئات ومنہات للآثام۔ نماز تراویح سے پچھلے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے روحانی طاقت بھی پیدا ہو جاتی ہے، آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے اندر ایک روحانی طاقت آ جاتی ہے۔ کتنی فضیلتیں ہو گئیں؟ 4۔ ماشاءاللہ اب غور سے سن رہے۔ اس ایک حدیث میں ہی 5ویں فضیلت حضور نے بیان فرمائی ہے وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، یہ قیام تمہارے جسم سے کئی بیماریوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ یہ جو 20 رکعت ہیں، یہ قیام جو ہے یہ جسمانی بیماریوں میں بھی اثر انداز ہوتا ہے، کئی بیماریاں دور کر دیتا ہے، یہ جسمانی شفا حاصل کرنے کا بھی باعث۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین پر عمل کرنے سے آخرت بھی ملتی ہے، دنیا بھی سنورتی ہے۔ آخرت تو ملے گی لیکن دین پر عمل کرنے سے دنیا میں بھی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، حتیٰ کہ جسمانی بیماریوں سے بھی شفا مل رہی۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھے کہ آپ نے اس کو نیت میں شامل نہیں کرنا، یہ نتیجہ ہے۔ ایک ہوتا ہے نتیجہ، ایک ہوتی ہے نیت۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ نیت بیان ہوئی ہے یا نتیجہ بیان ہوا ہے؟ یہ نتیجہ بیان ہوا ہے۔ اس لیے ذکر نہیں کرنا کہ دلوں کو سکون ملے، ذکر کس لیے کرنا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ذکر کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ دل کو سکون مل جائے گا۔ تراویح پڑھنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ پچھلے گناہ بھی معاف ہوں گے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی اندر پیدا ہوگی اور جسمانی بیماریاں بھی دور ہوں گی۔ یہ نتیجہ بیان ہوا ہے۔ نیت کیا کرنی ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ 2 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی نماز تراویح کی فضیلت میں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب روزے سے فارغ ہو وہ تو کس کی تیاری کرو؟ تراویح کی۔ تیسری حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے عرش کے گرد جو فرشتے طواف کرتے ہیں، جو پہلے آسمان پہ ہیں وہ بھی بڑی شان والے فرشتے ہیں، فرشتے سارے معصوم ہیں، لیکن جو جتنے زیادہ قرب پہ ہے وہ اتنی زیادہ شان والا ہے۔ جو حضرت جبریل کی شان ہے وہ دوسرے فرشتوں کی شان نہیں۔ تو وہ فرشتے جو عرش کے گرد طواف کر رہے ہیں حضیرۃ القدس میں، وہ بڑی شان والے فرشتے ہیں۔ ان کی حقیقی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی تعداد ہے۔ کثیر فرشتے ہیں جو عرش کے گرد طواف کرتے ہیں، جنہیں یہ اذن ملا ہے، یہ اجازت ملی ہے کہ وہ عرش کے گرد طواف کرتے ہیں۔ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے اور حضور کے امتی نماز تراویح ادا کرتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں، تو حدیث پاک ہے وہ حضیرۃ القدس کے جو فرشتے ہیں نا، وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے، ہم ان نمازیوں سے مل کے آئیں جو روزے کے تھکے ہوئے بھی تھے لیکن پھر تیری یاد میں کھڑے ہو گئے۔ اب ذرا اگلا مضمون دل تھام کے سنیں، جو ان فرشتوں سے مل لے، یعنی فرشتے آئے کسی محفل میں جس میں لوگ قیام کر رہے ہیں، حدیث پاک ہے اگر کسی مومن سے فرشتہ ٹچ کر گیا، مس کر گیا، تو اس کو کبھی بدبختی نہیں چھوئے گی، اسے سعادت دارین حاصل ہوگی، کیونکہ اس فرشتے نے اس بندے کو مس کیا ہے جو فرشتہ عرش کے گرد طواف کرنے والا ہے۔ عرش کے گرد طواف کرنے والے فرشتے کن اہل ایمان سے ملاقات کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں؟ کن اہل ایمان سے؟
جو رات کو قیام کر رہے ہیں. نماز تراویح قیام اللیل ہی ہے، اگرچہ بعض نے اس میں الگ فرق بھی کیا ہے، لیکن معروف معنوں میں یہ جو رات کو نماز تراویح ادا کر رہے ہیں یہی رمضان کی راتوں میں قیام بھی ہے. اگرچہ الگ سے تہجد کے وقت اٹھ کے پڑھنا وہ بھی قیام اللیل ہے، اور یہ بھی قیام اللیل ہے. فرشتے آئے کسی گناہگار نمازی سے، وہ رمضان کی راتوں میں قیام کر رہے، فرشتے نے مس کیا. اس وقت دل میں رقت طاری ہوتی ہے، یکسوئی حاصل ہوتی ہے، نماز میں دل لگ جاتا ہے. آنسو نہ بھی آئیں، بندہ شوق سے نماز پڑھ رہا ہے تو سمجھے کوئی فرشتہ ملاقات کر رہا ہے. اب ذرا مجھے بتائیں، آپ سارے اہل شعور بیٹھے ہیں، اہل بصیرت بیٹھے ہیں، جس کو فرشتہ آ کے مس کرے اسے تو بدبختی سے نجات مل گئی، سعادت دارین مل گئی، تو جن صحابہ نے امام الانبیاء کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے، جنہیں حضور کا دست مبارک مس کرتا رہا ہے، وہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں حضور کا دست مبارک مس کرتا رہا ہے، جنہوں نے حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے. اور وہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے حضور کو کاندھوں پہ بٹھا کے غار ثور تک پہنچایا، جو رسول اللہ کی سواری بنے ہیں. صحابہ بڑی شان والے، وہ بھی بڑی شان والے جن کے کاندھوں پہ حضور نے سواری فرمائی. میرا تو عقیدہ ہے جس پتھر کو حضور نے ہاتھ لگایا نا وہ بھی بڑی برکتوں والا ہے، جس ممبر کو حضور نے ہاتھ لگایا ہے وہ بھی بڑی برکتوں والا. صحابہ کرام صبح جب اپنے گھروں کے لیے پانی بھرتے نا تو برتن حضور کی بارگاہ میں لے آتے، حضور برتن میں ہاتھ رکھتے تھے تاکہ سارا دن اپنے گھر میں وہ پانی ہم پئیں جس کو حضور کا دست مبارک لگا ہوا. اب اس تفصیل میں نہیں جا رہا، آپ نے سنا ہوگا حضرت انس کے پاس ایک دسترخوان ہے جس کو وہ آگ میں ڈالتے ہیں، آگ نہیں جلاتی. کیوں نہیں جلا رہی؟ اس دسترخوان کو حضور کا ہاتھ مبارک لگا ہے. جس کپڑے کو ہاتھ لگا ہے اسے تو آگ نہیں جلا رہی. تو جنہوں نے بیعت کی ہے، ہر صحابی نبی وہ تو بڑی شان والے جنہیں فرشتے آ کے ملیں. تو جو امام الانبیاء سے ملاقات کرتے ہیں ایمان کی حالت میں، اس ہستی کی شان کتنی عرفہ اور اعلیٰ ہے جنہیں حضور فرمائیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ. نماز تراویح میں ہم قرآن پاک سنتے ہیں. قرآن پاک جب نازل کیا گیا نا اللہ کی بارگاہ سے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، تو نور ہے. نازل کہاں کیا گیا ہے؟ حضور کے قلب مبارک میں. رسیو کس نے کیا ہے؟ حضور کے قلب مبارک نے. انسانی وجود میں دل کا اپنا مقام ہے اور عقل کا اپنا مقام ہے. حضور کی عقل پاک تمام فرشتوں اور تمام نبیوں کی عقل مبارک سے عرفہ اور اعلیٰ ہے. اس عقل پاک کی پاکیزگی، وسعت اور گہرائی کو کوئی نہیں بیان کر سکتا. بڑی شان والی عقل پاک ہے، لیکن قرآن نازل ہوا ہے قلب اقدس پر. حضور کے قلب اقدس کی شان کتنی ہے. اعلی حضرت بھی یہاں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ دل سمجھ سے ورا ہے. ہماری سمجھ تھوڑی ہے اور حضور کے قلب اقدس کی شان. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، قرآن نور کی شکل میں آیا ہے. ریسیو کس نے کیا ہے؟ حضور کے قلب مبارک نے. جب حضور کے قلب مبارک نے وہ قرآن ریسیو کیا ہے، وصول کیا ہے، حاصل کیا ہے، تو اللہ کی طرف سے جبریل امین نے پھر اس نور کے مطابق الفاظ بھی القاء کیے. الفاظ مخلوق ہیں لیکن کلام نفسی مخلوق. قرآن پاک کے جو حروف ہیں حرف مخلوق ہیں، لیکن جو اس کا باطن ہے قرآن کا باطن مخلوق نہیں. یہ ایک مشکل اور علمی بحث ہے.
میں صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں، جس دل نے قرآن وصول کیا ہے نا، جو اس دل کے سامنے آ گیا ہے، حضور نے اس پہ بھی رنگ چڑھا دیا ہے۔ جو اس دل کے سامنے آ گیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ خوش نصیب ہیں جو قلب رسول کے سامنے آئے ہیں۔ صحابہ تو بہت اونچی ہستیاں ہیں نا، صحابہ کے نیچے ہیں تابعین، تابعین کے نیچے تبع تابعین۔ ہمیں اگر کوئی تبع تابعین میں سے مل جائے نا تو وہ ایک نشست میں ہمیں فنا بقا کی ساری منزلیں طے کروا دیتا ہے۔ صحابہ تو ہستیاں ہی بڑی اونچی ہیں نا، جنہوں نے اپنے دل ادب سے، محبت سے، طلب سے حضور کے سامنے کیے۔ اس دل کے سامنے جس دل نے قرآن وصول کیا ہے، اس دل کے سامنے جس نے رب رحمان کا دیدار کیا ہے، صحابہ نے اپنے دل اس دل کے سامنے کیے ہیں، صحابہ پہ وہ رنگ حضور نے چڑھایا ہے۔ میں اور آپ ساری زندگی عبادت کرتے رہیں، ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ بڑے سے بڑے غوث، کتب، ابدال صحابی کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے، کیوں؟ ان کے دل حضور کے دل کے سامنے آئے۔ آپ پھول کے سامنے دل صاف کر کے رکھیں تو جو پھول میں ہے وہ دل میں منعکس ہوگا۔ ہر صحابی نے اپنے دل کی استطاعت کے مطابق حضور سے فیض لیے۔ صحابہ سے فیض لیا تابعین نے، جنہوں نے اپنے دل صحابہ کے سامنے کیے، اور تابعین سے فیض لیا تبع تابعین نے، جنہوں نے اپنے دل تابعین کے سامنے کیے۔ آج ہم ریاضتیں مجاہدے کرتے ہیں سلوک کی منزلیں طے کرنے کے لیے، اگر ہمیں کوئی تبع تابعین میں سے بزرگ مل جائے نا تو وہ ایک نشست میں یہ ساری منزلیں طے کروا سکتا ہے۔ اب میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس ہستی کی شان کیا ہوگی جنہیں حضور فرمائے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ، جان احمد کی راحت پہ۔ یہ داڑھی شریف میں نے رکھی ہے کہ حضور کی سنت ہے، یہ امامہ شریف پہنا ہے کہ حضور کی سنت ہے۔ اسی طرح کچھ قلبی سنتیں ہیں، اہل بیت سے محبت کرنا یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ بی بی پاک کا ادب کرنا، محبت کرنا، تعظیم کرنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ اہل بیت ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، آج بھی کوئی صحیح العقیدہ سید ہو اس کا ادب بھی ہمارے اوپر واجب، لیکن صحیح العقیدہ ہونا یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق وہ چلنے والا، اس کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، ہم اس کا بھی ادب کرتے ہیں۔ چہ جائے کہ وہ ہستیاں جن کی شان یہ ہے کہ بی بی پاک کی ولادت ہوئی ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں چوم رہے ہیں اور سونگ رہے ہیں۔ تو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بیٹی کو سونگ کیوں رہے ہیں؟ فرمایا اس سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میرے آقا کریم کی 7 اولادیں ہیں، 3 بیٹے 4 بیٹیاں۔ سیدہ پاک سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، اور یہ جو میں پاک کا لفظ بول رہا ہوں اس میں بھی یہ بات یاد رکھیں، معصوم نبی ہیں، اور ہمارے آقا کریم آخری معصوم ہیں، خاتم المعصومین ہیں۔ یہ جو ہم پاک کا لفظ بولتے ہیں ان ہستیوں کے لیے، یہ محفوظ کے معنی میں بولتے ہیں کہ وہ خطا سے محفوظ ہیں۔ حضور کے قرب نے ان پر ایسا رنگ چڑھا دیا ہے کہ وہ محفوظ ہیں۔ سیدہ پاک کی ولادت ہوئی، حضور انہیں چوم بھی رہے ہیں، انہیں سونگ بھی رہے ہیں۔ تو آپ کا ذاتی نام تو فاطمہ ہے، لیکن آپ کا ایک صفاتی نام ہے زہرا۔ یہ ظاہرہ بھی ہے، زہرا بھی ہے۔ اگر گول ہے کے ساتھ زہرا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے پھول،
اور اگر زے پہ پیش پڑھ دیں زہرا تو اس کا مطلب ہے ستارہ. ہمارے ہاں عورتوں کے نام ہوتے ہیں زہرا، تو زہرا کا مطلب ستارہ اور زہرا کا مطلب پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. تو زہرا کا ایک معنی کلی بھی ہے، پھول بھی ہے، زہرا کا معنی ستارہ ہے. لیکن یہ دونوں معانی اس صورت میں ہیں جب آخر میں گول ہے. اور اگر الف کے ساتھ لکھیں، زہرا الف کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے، زے ہے را الف حمزہ. اگر یہ الف حمزہ کے ساتھ لکھا جائے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے چمکنے والی ہے، روشن شخصیت. تو آپ حضور کی شہزادی ہیں، رسول ذاتی ہیں، آپ کی سیرت چمکنے والی ہے. آپ کی سیرت قیامت تک آنے والی ماؤں کے لیے ایک نمونہ ہے. آپ کی ہستی روشن ہے. کسی عورت کے لیے جو چیزیں تعارف بنتی ہیں بالعموم 3 چیزیں ہیں کہ بیٹی کس کی ہے، باپ تعارف بن جاتا ہے، بیوی کس کی ہے، خاوند تعارف بن جاتا ہے، اور ماں کس کی ہے، اولاد تعارف. یہ فلاں کی ماں ہے، اس کا بیٹا جو ہے وہ جنرل ہے جی، یا جنرل کی بیوی ہے جی. تعارف بن گیا. ان تینوں نسبتوں کے حوالے سے بی بی پاک بلندیوں کے عروج پہ فائز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، و رحمت للعالمین کی شہزادی. بیوی کس کی ہے؟ بانو آقا جدار حل عطا، مشکل کشا شیر خدا مرتضی، سید الاولیاء کی بیوی. بچی جب پیدا ہوتی ہے تو باپ کے گھر میں، تو یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا گھر ہے. اس گھر میں قرآن اتر رہا ہے، اس گھر میں جبریل ادب سے حاضر ہو رہے. نکاح ہوا، بچی باپ کے گھر سے خامد کے گھر میں چلی جاتی ہے. آپ کا نکاح ہوا ہے تو کہاں آئی ہے؟ مبدأ ولایت کے گھر آ گئی. خامد ولیوں کی. تیسرا مرحلہ ہوتا ہے اولاد پیدا ہوتی ہے. بی بی پاک کی گود میں پھول کھلے ہیں تو جنتی جوانوں کے سردار گود میں آئے. ان کا رتبہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے کہ اللہ نے انہیں تینوں نسبتیں عرفہ اور اعلیٰ عطا فرمائی ہیں. بیٹی ہیں امام الانبیاء کی، زوجہ ہیں امام الاولیاء کی، اور ماں ہیں امام الشہداء کی. شہیدوں کے امام ان کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے. یہ شہیدوں کے امام کی والدہ ہیں، ولیوں کے امام کی زوجہ ہیں، اور امام الانبیاء کی بیٹی. تینوں نسبتیں اللہ نے اعلیٰ. سیدہ الزاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راہ پہ، آپ کا نام فاطمہ، آپ کا لقب زہرا، دوسرا لقب ہے بطول. آج میں نے آیت پڑھی یا ربی کا فرق، اپنے رب سے دل لگاؤ. بطول کا معنی ہے ہر غیر سے کٹ کے رب سے جڑ جانے والا. وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. قرآن پاک میں اللہ کریم نے فرمایا ہر ایک کو چھوڑ کے اپنے رب کی طرف اپنے رب کی طرف دھیان کریں. وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. تو اسی سے ہے بطول. بطول وہ ہیں جنہوں نے فانی دنیا کو اہمیت نہیں دی. کوئی غفلت انہیں رب کے دروازے سے ہٹا نہیں سکتی. جنہوں نے سب کچھ اپنے رب کے لیے قربان کر دیا، جن کی پہلی اور آخری خواہش اپنے رب کا قرب ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو، یہ بیٹی کس کی ہے، ان کی تربیت کس نے کی ہے. خون خیر اور رسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوس دینت پہ
پارا ہائے صحف غنچہ ہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت بی بی پاک بطول ہے، اس پر ایک حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ اپنے گھر کا کام خود کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں ہماری بیٹیوں کو اپنے گھروں میں نوکرانیاں بھی حاصل ہوتی ہیں مدد کے لیے، یا گھر کی کوئی اور عورت بھی ساتھ دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود نمازیں پوری نہیں، دھیان ہی نہیں آتا نماز کی۔ بی بی پاک گھر کے سارے کام بھی خود کر رہی ہیں اور تہجد بھی کرنا۔ آج کل کے کام اور اس دور کے کاموں میں بڑا فرق ہے۔ آج کل تو ٹوٹی کھولنی ہے تو پانی آ جائے گا نا، اس دور میں تو کھینچنا ہے۔ آج کل تو صرف برتن سے آٹا نکالنا ہے اور گوندنا ہے، اس دور میں تو چکی پہ دانے پیسنے۔ بی بی پاک تو چکی بھی چلاتی ہے۔ آپ چکی چلا رہی ہیں اور زبان پہ قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ مولا علی شیر خدا کو اللہ نے یہ کرامت بخشی تھی، سواری پہ آتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ یہ طے لسانی ہے۔ نکاح ہوا بی بی پاک کے ساتھ تو ایک دن حضور حیدر کرار نے فرمایا، اے بنت رسول، میں تو سواری پہ آتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لیتا ہوں، آپ کتنی دیر میں قرآن پڑھتی ہیں؟ سیدہ نے کہا، میں چکی کے گالے میں دانے ڈالتی ہوں، چکی کا دستہ پکڑتی ہوں، چکی کا دستہ ایک چکر بعد میں پورا کرتا ہے۔ نبی کی بیٹی سارا قرآن پہلے پڑھ لیتی۔ میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو آپ لوگ جا کے تحمل سے، غصے سے نہیں، تحمل سے جا کے یہ بات سمجھائیں، وہ جو امام الانبیاء کی بیٹی ہیں وہ چکی چلا رہی ہے، دانے پیس رہی ہے۔ آپ کے تو کام ہی کوئی نہیں میری بہن، آپ کی تو ڈیوٹیاں ہی کوئی نہیں میری بہن، آپ کو تو اتنی سہولتیں حاصل ہیں۔ اس دور میں کتنی سہولتیں آ گئیں، پھر بھی آپ نماز کی توفیق نہیں۔ بی بی پاک بچوں کو بھی سنبھال رہی ہیں، حضور حیدر کرار کی ڈیوٹی دے رہی ہیں۔ بی بی پاک نے کبھی حضور حیدر کرار سے کوئی چیز مانگی نہیں۔ آپ دائرہ فضل و عنایت، یہ بھی میری بہنوں بیٹیوں کے لیے پیغام ہے، کبھی خامد سے ایسی چیز نہ مانگو کہ تمہارا خامد سوچ میں پڑ جائے۔ یہ میں آج کے دور کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، حضور حیدر کرار کی جو شانی مراد ہے، اولیاء کے سردار ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، اس کے باوجود بی بی پاک نے کبھی ان سے کوئی مطالبہ، ہمارے یہاں آج کل خامد 99 مطالبے پورے کر کے ایک نہ کرے تو پھر بھی اس بیچارے کی خیر نہیں ہے، اس کارا کے کہ میں سکھ ویکھے نہیں۔ یہ وہ جملہ ہے جو حضور نے فرمایا، یہ جملہ عورتوں کو دوزخ میں لے جائے۔ ہم اپنی بیٹیوں کے نام رکھ رہے ہیں، نور فاطمہ، کنیز فاطمہ، غلام فاطمہ، اور انہیں یہ نہیں بتاتے وہ بی بی پاک کون تھی جن کے نام پہ تمہارا نام رکھا ہے۔ کبھی آپ نے حضور حیدر کرار سے کوئی مطالبہ نہیں، ان کی ڈیوٹی بھی دے رہی ہیں، بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہیں، گھر کے کام کاج بھی کر رہی ہیں، اس کے باوجود کبھی تہجد قضا، اور کئی راتیں تو ایسی ہیں سردیوں کی لمبی راتیں، عشاء کے بعد آپ سر سجدے میں رکھتی ہیں، فجر کی اذان ہو جاتی ہے، ایک سجدہ ہی مکمل نہیں۔ جو ان ہستیوں کے اتنے عرفہ اعلیٰ بلند مقامات ہیں تو اس کے پیچھے کچھ اسباب بھی ہیں، ان کا کردار بھی اعلیٰ ہے، مقام اعلیٰ ہے، عبادت بھی اعلیٰ ہے، مقام اعلیٰ ہے، امت کی خیر خواہی بھی اعلیٰ درجے کی ہے۔ جب آپ وصال سے پہلے علالت میں ہیں، دعا کر رہی ہیں، پروردگار میں نے اپنی زندگی میں جو سجدے تیری بارگاہ میں پیش کیے، پروردگار حضور کی گناہگار امت کو بخش، اپنے لیے نہیں مانگ رہی، ہم گناہگاروں کے لیے مانگ رہے، خیر خواہی حضور کی امت کے لیے۔ بی بی پاک گھر کے کام کرتی ہیں، کوئی نوکرانی نہیں ہے۔ جو حدیث آپ کو سنانا چاہتا تھا، مال غنیمت آیا، اس میں کچھ لومڑیاں ہیں، حضور حیدر کرار نے بی بی پاک کو مشورہ دیا ہے کہ
چلیں حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں آپ ہمیں بھی ایک نوکرانی عطا فرما دیں جو بی بی پاک کے کاموں میں گھر میں معاونت کرے۔ بی بی پاک آ گئی حضور حیدر کرار کے ساتھ۔ بڑی ہمتیں مجتمع کر کے یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ بی بی پاک نے حضور کی بارگاہ میں سوال نہیں کیا، خاموش بیٹھی ہیں۔ حضور حیدر کرار نے ترجمانی کی ہے، حضور کی بارگاہ میں سوال کرتے ہوئے بھی ہچکچا رہی ہیں۔ شرم و حیا کے کس مقام پر بی بی پاک ہے، ادب کے کس مقام پر بی بی پاک ہے۔ رشتہ بیٹی اور باپ کا ہے، لیکن جانتی ہیں میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر، خاموش ہیں۔ حضور حیدر کرار نے ترجمانی کی۔ یہ حدیث مختلف روایتوں سے، مختلف مضامین سے ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدر میں جو شہید ہوئے ان بیواؤں اور یتیموں کی نگہداشت کے لیے مجھے لونڈیوں کی ضرورت ہے، میں نے ان میں تقسیم کی ہیں۔ بیٹی میں تمہیں کوئی نوکرانی اس موقع پر نہیں دے رہا، لیکن میں تمہیں کچھ تسبیحات دیتا ہوں، یہ پڑھ لیا کرو، صبح و شام تمہیں ایک طاقت مل جائے گی۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ بی بی پاک خوشی خوشی واپس آئی ہیں، دل میں کوئی رنج نہیں، خوشی خوشی واپس آئی۔ میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا کہ ان کا کیا مقام ہے، کیا عرفہ اور اعلیٰ درجہ ہے۔ نوکرانی نہیں ملی، لونڈی نہیں عطا کی گئی، چند تسبیحات دی گئی ہیں، کام بیٹی خود ہی کرنا ہے، ہاں یہ تسبیحات پڑھ لو۔ بی بی پاک خوشی خوشی واپس آئی ہے۔ یا اللہ بی بی پاک کی اس خوشی کو بیان کرتے ہوئے جو میرے ساتھ یہ لفظ بولے اس کے بھی غم دور کر دے، اس کو بھی سچی خوشیاں عطا فرما۔ یہ کوئی خطابت نہیں ہے، یہ کوئی تشریح نہیں ہے، یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ حضور نے نوکرانی نہیں عطا کی، بیٹی کام خود ہی کرنا ہے، یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو۔ بی بی پاک خوشی خوشی واپس آئی۔ بول سکتے ہیں یہ لفظ، بی بی پاک؟ کیوں؟ نوکرانی ملتی تو بی بی پاک کے گھر میں خدمت کرتی، نوکرانی فوت ہو جاتی، معاملہ ختم۔ تسبیحات وہ ملی ہیں قیامت تک ساری امت فائدہ حاصل کرتی رہے گی۔ اب بھی خوشی کا لفظ نہ بولیں تو آپ پر افسوس ہے، بی بی پاک نے تو آپ کے لیے رحمتوں کا دروازہ کھلوا دیا ہے۔ تھکاوٹ ہو پڑھ لیں یہ تسبیحات، ویسے ہم نماز کے بعد معمول ہے پڑھنے کا، نماز کے بعد معمولات میں یہ شامل کر لیں۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جب سے حضور نے یہ تسبیحات عطا کی کسی ایک نماز کے بعد بھی مجھ سے یہ تسبیحات قضا نہیں۔ نوکرانی ملتی تو بی بی پاک کے گھر میں ہی خدمت دیتی، تسبیحات مل گئی ہیں قیامت تک آنے والی امت کا فائدہ ہو گیا ہے۔ حضور نے نوکرانی نہیں عطا کی، بیٹی کام خود ہی کرنا ہے، یہ تسبیحات لے جاؤ۔ بی بی پاک واپس آئی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سنائی تھی اور حضور کا ہی فیصلہ سنایا تھا، تو اس وقت بھی بی بی پاک خوشی خوشی واپس آئی ہیں۔ حضور نے نوکرانی نہیں عطا کی۔ کوئی یہاں کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ بی بی پاک ناراض واپس آئی ہیں؟ تو اسی طرح جب حضور کا فیصلہ حضرت صدیق اکبر نے سنایا تھا نا باغ فدق کے موقع پر، تو اس وقت بھی بی بی پاک خوشی خوشی واپس آئی تھی، کیونکہ فیصلہ حضور کا تھا۔ قاصد نہیں دیکھا جاتا، بیان دیکھا جاتا ہے، بیان کس کا ہے۔ ڈاکیا نہیں دیکھا جاتا کہ ڈاکیا کون ہے، یہ دیکھا جائے گا چٹھی کس کی لے کے آیا ہے۔ تو اس وقت بھی بی بی پاک خوشی خوشی آئی ہیں۔ حضور نے نوکرانی عطا نہیں کی تھی، تسبیحات دیں، بی بی پاک خوشی خوشی آئی۔ آپ بطول ہیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب،
آپ اس عرفہ اور اعلیٰ مقام پہ ہیں کہ آپ کے گلشن میں کھلنے والے ایک پھول کا نام غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کے گلشن میں کھلنے والے ایک پھول کا نام داتا گنج بخش علی حجویری ہے، آپ کے باغ میں کھلنے والے ایک پھول کا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ کے باغ میں کھلنے والے ایک پھول کا نام سید عثمان مروندی لال شہباز قلندر ہے، آپ کے باغ میں کھلنے والے ایک پھول کا نام پیر سید مہر علی شاہ تاجدار گولڑا ہے۔ یہ سب اس ماں کی برکتیں ہیں، اس ماں کے تقوی کا عالم کیا ہوگا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہ بی بی پاک کی شان کا مضمون تو ایسا ہے جنہیں حضور فرما دے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کون ان کی ساری شانیں بیان کر سکتا ہے۔ بی بی پاک کو پردہ بڑا پسند تھا، وصال کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے جنازے کو بھی یوں ڈھانپ دینا کہ اس چادر پر بھی نظر نہ پڑے جو میت کے اوپر ہوتی ہے۔ تو کھجور کی شاخوں سے پھر آپ کا جنازہ جو ہے وہ ڈھانپا گیا تھا۔ جو جنازے کا اتنا پردہ کروا رہی ہیں وہ ظاہری حیات پاک میں پردے کو کتنا پسند کرتی ہوں گی۔ آج بلا خوف لومۃ لائم میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ہماری یونیورسٹیاں، ملک بھر میں یونیورسٹیاں، کسی ایک علاقے کی بات نہیں کر رہا، کچھ یونیورسٹیاں ہوں گی ممکن ہے، لیکن میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسی یونیورسٹی۔ ہماری یونیورسٹیاں بے حیائی کے مراکز بنتی جا رہی ہیں۔ والدین پڑھانے کے لیے بچیوں کو یونیورسٹیوں میں بھیج رہے ہیں، اور یونیورسٹیوں کا ماحول کون اس کا جواب دے؟ ریاست کے اندر ریاست بنی ہوئی ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ادارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قانون کی ہی پابندی نہیں کر رہے۔ یونیورسٹیوں کے اندر جو ماحول ہے، کیا پاکستان کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ دامن وقت میں گنجائش نہیں، زلزلے بھی آ رہے ہیں، قوم کی کشتی ڈوب بھی رہی ہے، ہم توبہ بھی نہیں کر رہے، اللہ کی طرف رجوع بھی نہیں کر رہے۔ کیا اس ہفتے زلزلہ نہیں آیا؟ زلزلہ بھی آیا۔ کیا پھر ناحق قتل ختم ہو گئے؟ کراچی میں سڑک چلتے ہوئے آدمی قتل ہو رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ قتل و غارت کا بھی بازار گرم ہے، بے حیائی بھی عام ہے۔ اس دور میں اللہ کے عذاب کو بھی ہم دعوت دے رہے ہیں، روزے رکھتے رہیں، افطاریاں کرواتے رہیں، اور رمضان پیکج بھی غریبوں میں تقسیم کرتے رہیں۔ اگر رزق حرام ہے تو ہر شے منہ پہ دے ماری جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں کوئی قبول نہیں ہوگا۔ یہ اس منبر کا فرض ہے جو بات میں کر رہا ہوں۔ دین کو رسم نہ سمجھ لیں کہ رزق حرام سے آپ کسی کی افطاری کرا دیں گے، غریب کو رمضان پیکج دے دیں گے تو اللہ قبول کر لے گا۔ پہلے توبہ کرنی ہے، پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہے۔ وہ شخص منافق ہوتا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، نیکیاں بھی نہیں چھوڑ رہا، نیکیاں بھی کر رہا ہے، گناہ بھی نہیں چھوڑ رہا۔ مومن وہ ہے، ہاں گناہ ہو جائے، ہو سکتا ہے، ہم معصوم نہیں ہیں، وہ فوراً پلٹ آتا ہے، فوراً توبہ کر لیتا ہے، فوراً رجوع کر لیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم گناہ ہی نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے گناہ، لیکن گناہ ہو جائے تو مومن فوراً پلٹ آئے، رزق کو پاک رکھے، تھوڑا ہو پر جنت میں لے جانے والا ہو۔ اس عمارت سے جو دوزخ میں لے جائے وہ غربت 1000 درجے بہتر ہے جو جنت میں لے جائے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ دل اپنے رب سے ہی لگاؤ۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں۔ ایک موقع رب نے دیا ہے، رحمتوں کی مسلح دھار بارش ہو رہی ہے، اور اس دفعہ تو حیرت ہے، باطنی بارش بھی ہو رہی ہے، ظاہری طور پہ بھی ٹھنڈی ہوائیں، جنتی ہوائیں چل رہی ہیں۔ تو پہلا عشرہ، پہلا جمعہ، آئیں آج اپنی قوم کی طرف سے اجتماعی توبہ کرتے ہیں۔ توبہ زبان سے نہیں، دل سے کی جاتی ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں پہ توبہ کا دروازہ کھول دے، اور جس بحران میں اس وقت ہم مبتلا ہیں
معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، معاشرتی اخلاقیات کے اعتبار سے یا اللہ ان بحرانوں سے نجات عطا فرما۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، جے تد پانڈا پرنا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، روزے سے فارغ ہوئے ہو اب تیاری کرو